مختصر گفتگو کی۔ وہ خدا کہ جس خدا نے کائنات کو تصویر کیا آپ کے دسترس میں دے دیا، وہ خدا کہ جس خدا نے آپ کو ایک انمول وجود دیا، یہ جسم ظاہری دیا، وہ خدا کسی جگہ احسان نہیں جتلا رہا۔ احسان جتلایا تو اس وقت جتلایا جب محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا صلوات بر محمد اللهم صل علی محمد وعلى وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، احسان عظیم کر دیا ہے رب اکبر نے کہ اس نے مومنین میں سے رسول بھیجا۔ مومنین پر احسان کر دیا، رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے، پہلا کام کرتا ہے کہ یہ ان کا تزکیہ ہے، پہلے انہیں آیات پروردگار کائنات جو معلوم نہیں ہے وہ انہیں بتاتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں پاک و پاکیزہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ یہ چار کام ہے، چار ذمہ داریاں ہیں، اور ان چار ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے چار معجزات بھی ادا کیے۔ پہلا معجزہ خود قرآن، بے شک بے شک، دوسرا معجزہ ہے محمد مصطفیٰ کی ذات، ایسی ذات ہے کہ ہر چیز کو تغیر ہے لیکن صفات محمد مصطفیٰ کو تغیر نہیں ہے۔ میں کل جو نہیں جانتا تھا آج جانتا ہوں، جو آج نہیں جانتا وہ کل جان لوں گا۔ میں کسی چیز سے کل جاہل تھا آج عالم ہوں، کسی چیز سے آج جاہل ہوں کل عالم ہو جاؤں گا۔ تغیر ہے۔ محمد مصطفیٰ اپنے پہلے دن بھی نبی ہیں، عالم ہیں، اپنی زندگی کے جو پردہ کیا ہے اس آخری دن بھی محمد مصطفیٰ عالم ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، پہلے دن بھی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، پہلے دن بھی عالم بے شک، اپنی زندگی کی، میں ساری زندگی کی بات کر رہا ہوں، میں اس سے پہلے والے حالات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کو بنانے کا خدا نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا، وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی مٹی الگ بکھری تھی، پانی الگ تھا۔ میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا، میں جسم ظاہری کی بات کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے اس دن سے جس دن دنیا سے پردہ کیا اس دن تک جو علم پہلے دن تھا وہ آخر تک تھا، بے شک، کوئی تغیر نہیں۔ محمد مصطفیٰ پہلے دن سے معصوم عن الخطا ہے، آخری دن بھی معصوم عن الخطا ہے۔ بے شک بے شک، محمد مصطفیٰ خاموش ہیں تو امر خدا سے خاموش ہیں، بولتے ہیں تو امر خدا سے، وما ينطق عن الهوى، امر خدا سے بولتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ عزیزان من، یہ سارے کے سارے جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے آیات سے آیات ملا کر، کبھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب میں نے تو تجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے تو رحمت ہے۔ یہ سارے کے سارے فضائل، اور جو فضائل خود اپنے بارے میں محمد مصطفیٰ کے فرامین کی صورت میں موجود ہے، یا دیگر ہمارے آئمہ کی زبان سے جو موجود ہیں، پھر جو تاریخ نے جو معجزات دیکھے ہیں، وہ سارے کے سارے اس لیے ہیں تاکہ ہمارے دل میں عشق محمد مصطفیٰ پر، وہ عشق نہیں جس کے نعرے ہم لگاتے رہتے ہیں، وہ نہیں، وہ عشق جو ہمیں مائل با اطاعت بھی کرے، مائل با اتباع بھی۔
4 معجزات عطا کیے ہیں، ایک قرآن، دوسری ذات محمد مصطفیٰ، تیسری اہل بیت محمد مصطفیٰ۔ بے شک اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکل کلنا محمد۔ یہ خالی فضیلت کے لیے نہیں ہے یہ جملہ، بلکہ یہ جملہ اس لیے ہے کہ جیسے اطاعت پہلے کی واجب ہے ویسے ہی آخر تک سب کی اطاعت واجب ہے۔ بے شک نعرہ جیسے- حیدری بے شک جیسے پہلے کی اتباع واجب ہے ایسے ہی آخر تک سب کی اتباع واجب ہے۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے، اگر حدیث کی ترتیب سے بھی دیکھا جائے تو اتفاق کہ پہلے محمد مصطفیٰ ہے، درمیان اوسطنا محمد امام جعفر صادق ہیں جنہوں نے دین کی تجدید کی ہے، وآخرنا محمد، اور آخری وہ ہے جو عدل الہی کو قائم کرے گا، پوری دنیا پر اسلام کی فتح پا لے یا علی باواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس ترتیب سے اعتبار سے اگر ظاہری نظر سے بھی اگر دیکھا جائے تو ظاہری نظر میں پہلے محمد مصطفیٰ، درمیان میں امام جعفر صادق دین کی تجدید کرنے والے، اور آخر میں وہ جو دین کو پوری دنیا میں نافذ کرنے والے ہیں، وہ ہیں اساتذہ مان معرفت بنیاد ہے، لیکن وہ معرفت نہیں۔ ایک معرفت یہ بھی ہوتی ہے کہ عرب کے لوگ جانتے تھے یہ جو شخصیت ہمارے سامنے نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے یہ محمد ابن عبداللہ ہے، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، یہ خاندان بنی ہاشم سے ہیں، ان کے ننہال فلاں قبیلے سے ہیں۔ یہ تعارف اسی کو معرفت کہتے ہیں نا۔ میں آپ کی معرفت چاہتا ہوں، میں اگر کہتا ہوں آپ کی معرفت میں چاہتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ بتائیں گے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا گاؤں فلاں ہے، میں فلاں کا ہے، یہی تعارف ہوتا ہے۔ یہاں جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں تو اس معرفت کی بات نہیں کرتے، ہم معرفت نبوت کی بات کرتے ہیں۔ ہم جب امام کی بابت معرفت کی بات کرتے ہیں تو معرفت امام کی بات کرتے ہیں، اور یہ معرفت امام اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر جنگ صفین میں آپ چلے جائیں نا، ایک مقام ایسا آیا کہ مالک اشتر دشمن کے خیمے کے سامنے تک پہنچ چکے تھے، امام کا فرمان آیا مالک جہاں ہو رک جاؤ اور واپس آ جاؤ۔ کسی نے کہا کہ مالک یہ تھوڑا سا کام رہ گیا نپٹا لیں پھر چلے جائیں گے امام کے پاس۔ اسے کہا خبردار، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہی تو اسی بات پہ ہے، ہم انہیں اطاعت و اتباع کی دعوت دے رہے ہیں، یہ اطاعت اور اتباع کے بجائے بغاوت کرنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے بھی بغاوت کرنی ہے تو پھر جنگ کا فائدہ، لہذا جہاں میرے معصوم امام نے مجھے روک دیا ہے میں وہاں رک گیا، وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ اطاعت، اتباع، اور یہ اطاعت اور اتباع اس حد تک، اس درجے تک معرفت امام ہوگی تب ہو سکے گی۔ بس مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ان کے سامنے مزید بیٹھنا، انہیں مزید انتظار کرانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں صرف 2-3 منزلوں کی طرف آپ کو لے جاؤں گا، اسے مسائل بھی جانیے اور یہ باب عرفان بھی آپ کے لیے کھولے گا۔ تاریخ میں جو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے وابستہ لوگ ہیں، جو خود اس خانوادہ کے لوگ ہیں، وہ تو ہیں ہی پاک مال، لیکن جو وابستہ ہو گئے اور جنہوں نے معرفت کا جام پی لیا، ان کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی، تاریخ میں نہیں ملتی۔
اور خاص کر کے جانثاران امام حسین کی اگر بات کی جائے تو ایک عالم کے جملے مجھے جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں. کہا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اصحاب رسول خدا اور امام حسین کے اصحاب میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ خاص نہیں، بس اتنا فرق ہے کہ رسول خدا بلاتے رہے، اکثر آتے نہیں تھے. قرآن کہتا ہے حسین بھیجتے رہے، کبھی چراغوں کو بجھا کر کے چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں. بس یہ فرق ہے. عزیزان ایمان، اس تاریخ اس کربلا میں عجیب عجیب کردار فرمان جائے. ایک کردار ہے جناب سعید بن عبداللہ حنفی کا. یہ وہ پہلا قاصد ہے جو کوفہ سے مکہ میں امام حسین کے پاس خطوط لے کر آیا. کوفہ سے مکہ تک کا فاصلہ تقریباً 350 فرسخ ہے. ایک فرسخ 6 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے، 5.5 کلومیٹر 6 کلومیٹر کے قریب 350 فرسخ ہے. یہ سعید کوفہ سے مکہ تک خطوط لے کر آیا. مکہ سے پھر مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ گیا، اور امام کا حکم تھا کہ وہ جو معروف راستہ ہے اس سے گزرنے کے بجائے پہلے مدینہ سے گزر کر پھر جانا ہے. مزید سفر بڑھ گیا. پھر مسلم بن عقیل کے خطوط لے کر امام کی خدمت میں دوبارہ آئے. 350 کلومیٹر 350 فرسخ کا سفر آتے ہوئے، اتنا سفر جاتے ہوئے، پھر اتنا سفر واپس آتے ہوئے، اور پھر امام کے ساتھ سفر کرتے کرتے کربلا کی منزل تک پہنچا. آج کے اعداد و شمار کے مطابق اگر دیکھا جائے 5,500-6 ہزار کلومیٹر کا سفر ہے جو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر کیا. یہاں سے کراچی کا سفر 1200-1300 کلومیٹر کا ہے. یعنی کراچی جانا، وہاں سے واپس آنا، پھر وہاں جانا، پھر واپس آنا، یہ 2 سے 3 چکر لگائیں گے تو تب جا کر 5,500-6 ہزار کلومیٹر بنے گا. ہم آرام سے ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو اتنے تھک جاتے ہیں کہ 2 دن وہاں جا کر آرام نہ کریں تو بخار نہیں اترتا. یہ سعید ہے کہ جس نے 5,500-6 ہزار کلومیٹر کا سفر کیا، کربلا میں پہنچے. کربلا کی رات کا عموماً ہم یہ ذکر کرتے ہیں، میں خود بھی مجلس پڑھتے ہوئے ذکر کرتا ہوں کہ امام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک خانوادہ کے لیے، ایک اپنے عبادت کے لیے، اور ایک اپنے جانثاروں کے لیے. لیکن ایک چیز ہم شاید بھول جاتے ہیں، ذکر نہیں کی جاتی، وہ یہ ہے کہ امام نے اپنی شہادت کے بعد خیام کی حفاظت کے لیے خیام کے چاروں طرف خندق کھودی، جو اسی رات جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ کوئی آسانی سے دوسری طرف نہ جا سکا. گہرائی کم از کم 6 سے 7 فٹ تھی، اتنی گہرائی تھی کہ کوئی کسی طریقے سے اس خندق کو پار نہ کر سکے. یہ سارے جانثار، ان میں سعید بھی شامل ہیں کہ وہ کھدائی کرتے رہے، رات کو لکڑیاں جمع کر کے اس میں ڈالتے رہے، کھدائی کرتے رہے، لکڑیاں ڈالتے رہے. اور جو آخری موقع پر امام نے جاتے ہوئے جن لکڑیوں کو آگ لگائی تھی تاکہ شہادت کے فوراً بعد خیموں کو نہ لوٹا جا سکے، خیموں کو نہ لوٹا جا سکے. یہ اس رات کے تھکے ہوئے، دن گزر گیا، زور کا وقت ہوا. ایک صحابی نے کہا مولا ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھیں. امام نے دعا دی، اے مجھے اس وقت نماز یاد کرانے والے، خدا تجھے نمازیوں میں شمار کرے. اب نماز
کے لیے پیغام بھیجا گیا یزید کی فوج کی طرف کہ مہلت دی جائے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آگے سے گستاخی کی گئی، کہا گیا تمہاری نمازیں قبول ہی نہیں، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہلت نہیں ملی، امام نے نماز خوف پڑھی۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب اصطلاح ہے کہ نماز خوف ہمیشہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں پڑھی جاتی ہے۔ جنگ جمل میں مولا امیر المومنین نے نماز خوف نہیں پڑھی۔ جنگ صفین میں مولا امیر المومنین نے نماز خوف نہیں پڑھی۔ یہ نماز خوف میں نماز قصر ہو جاتی ہے، امام اس حالت میں پڑھاتا ہے کہ پیچھے آدھے بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ امام کے ساتھ نیت کر کے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک فرادہ پڑھتے ہیں، پھر وہ جلدی جلدی ختم کر کے وہ حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے حفاظت کے لیے کھڑے تھے وہ اس صف میں کھڑے ہو کر امام کے ساتھ اپنی پہلی رکعت مکمل کرتے ہیں، اور اتنی دیر میں امام کی دوسری رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ امام کی حفاظت کے لیے جو سامنے کھڑے ہوئے یہ جناب سعید ابن عبداللہ الحنفی ہے، جو تیر دشمن کی طرف آ رہے ہیں، وہ تیر کوئی ڈال پر روک رہے ہیں، جو ڈال پر نہیں رک رہا وہ اپنے جسم پر روک رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں یہ کون سی قوت تھی جس نے سعید کو کھڑا رکھا۔ باخدا یہ قوت عشق کے سوا کوئی قوت نہیں ہو سکتی جو اتنی لمبے مسافت کے چلے ہوئے مسافر کو اتنی جوان مردی کے ساتھ تیروں کے سامنے کھڑا رکھے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس، رات بھر خندق کھودتے گزر گئی، رات کے جاگے ہوئے بھی ہیں، 6000 کلومیٹر کے قریب سفر بھی کر چکے ہیں، اور امام پر فداکاری اس طرح کر رہے ہیں، کوئی تیر دائیں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں سے آ رہا ہے، اس تیر کو ڈال پہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ڈال پہ نہیں رکھتا وہ جسم میں پیوست ہوتا ہے۔ علماء مقتل لکھتے ہیں کہ 70 کے قریب تیر سعید کے جسم میں پیوست ہوئے، اور ادھر امام کی نماز مکمل ہوئی، ادھر سعید گرے، اور اس کیفیت میں گرے کہ تیروں کے اوپر سعید معلق تھی۔ لیکن یہاں پر عجیب جملہ کہا ہے سعید نے، باخدا خون اڑانے والا جملہ ہے۔ امام نے سلام جب نماز کا مکمل کیا، امام کو سلام کیا اور امام سے پوچھا افیتو یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کیا میں نے وفا کر دی؟ کیا میں نے وفا کر دی؟ یہ معرفت امام رکھنے والی ہستی ہے۔ ہم جیسا ہوتا نا کسی کو پانی بھی پلا دیتا، کہتا جی میں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ کسی کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کر کے ہم بھول جاتے ہیں ہم نے بڑی وفا کر دی، نہیں، یہ معرفت امام رکھنے والا ہے، عشق امام رکھنے والا ہے، جانتا ہے سب کچھ قربان کر کے بھی حق امام ادا نہیں ہو رہا، اس لیے امام سے تصدیق مانگی۔ امام نے کہا بس سعید تو جنت میں میری نظروں کے سامنے رہے گا۔ امامی فی الجنہ، تو جنت میں میرے سامنے ہوگا، میرے آگے ہوگا۔ ایک اور منظر ہے، مدینے کا منظر ہے۔ لٹا ہوا قافلہ جب واپس مدینے میں پہنچا، ایک بڑی خاتون نے اپنے کم سن پوتے کو ساتھ رکھے ہوئے امام زین العابدین کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں باقی سب کچھ بعد میں بتانا، مجھے یہ بتاؤ کیا میرے عباس نے اپنے مولا حسین کے ساتھ وفا کی؟ کیا وفا کی؟ امام نے کہا ہاں، جیسی وفا عباس نے کی ہے ایسی وفا کسی نے نہیں۔ میں ذرا عشق کے ایک اور منظر کی طرف لے کر جاتا ہوں، بڑا عجیب منظر ہے۔ شام کا دربار ہے، ایک موقع ایسا آیا
کہ شرابی نے ثانی زہرا سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ جب مخاطب ہونے کی کوشش کی، جانے کون سی قوت تھی جو سفروں کی تھکی ہوئی ضعیفہ جس کی کمر جھک چکی ہے، اسے اتنی توانائی دی کہ وہ زینب عالیہ کے سامنے ڈال بن گئی۔ یہ فضا ہے، یہ وہ فضا ہے کہ جس نے کربلا کے بعد کلام کرنا چھوڑ دیا، جب بھی بولتی تو آیات پرانی پڑھتی۔ بس عزیزان من، یہ ضعیفہ سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کی گستاخی کا جواب دیا۔ گستاخی کے جواب میں بڑی عجیب روایت ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس بڑھیا کو قتل کر دو۔ یہ کہنا تھا کہ جتنے حبشی وہاں موجود تھے تلواریں اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور کہا، خبردار، ہماری قوم کی بیٹی، ہماری قوم کی ماں کی طرف تیری نظریں اگر اٹھی، تو نے اگر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک بار بی بی زینب نے بے بسی سے مدینے کی طرف دیکھا اور پکار کر کہا، نانا جہان، آج اس فضا کے حامی تو یہاں موجود ہے، مگر آپ کا کلمہ پڑھنے والوں میں آپ کی زینب کا کوئی حامی موجود نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔